بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear viewers and students, Assalamu alaikum. 11th English Final New Book 2025-2026 New Syllabus Unit number 9 Freedom. It is a poem by Langston Hughes. آج ہم اس نظم کے اشعار کا آسان اردو ترجمہ کریں گے تاکہ بچوں کو اس نظم کے اندر موجود آئیڈیاز اور تھیمز کے بارے میں آگاہی ہو جائے. فریڈم بائی لینگسٹن ہیوز. پہلے ہم اس نظم یا پوئم کا مختصر خلاصہ یا مرکزی خیال پڑھتے ہیں. یہ نظم ایک ایسے شخص کے جذبات کو بیان کرتی ہے جو آزادی کی اہمیت کو بہت شدت سے محسوس کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ صرف آزادی کے خواب دیکھنے یا وعدے سننے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اسے زندگی میں ابھی اور اسی وقت حقیقی آزادی چاہیے، نہ کہ اس وقت جب وہ مر جائے پھر اس نے آزادی کا کیا کرنا ہے. شاعر اس بات پر زور دیتا ہے کہ لوگ آزادی کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن اصل زندگی میں کئی لوگ اب بھی پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا. اب وقت آ گیا ہے کہ سب کو برابر حقوق، آزادی اور عزت دی جائے. Freedom will not come today, this year, nor ever through compromise and fear. آزادی نہیں ملے گی آج یا اس سال، کبھی نہیں ملے گی اگر ہم سمجھوتا کر رہے ہیں یا ہمیں خوف ہے یا ہمیں ڈر ہے. will not come کا مطلب ہے نہیں آئے گی یا نہیں ملے گی. فریڈم کا مطلب آزادی، تھرو ذریعہ، کمپرومائز سمجھوتا، فیئر ڈر یا خوف. اب ہم مفہوم پڑھتے ہیں کہ اس پہلے سٹینزا میں کیا بات کی گئی ہے. شاعر کہتا ہے کہ آزادی آسانی سے نہیں ملتی. اگر ہم صرف انتظار کرتے رہیں یا ڈر کے مارے چپ رہیں تو آزادی کبھی نہیں آئے گی. جب لوگ بار بار غلط باتوں پر سمجھوتا کرتے ہیں اور حق کی بات نہیں کرتے تو وہ خود ہی آزادی کو کھو دیتے ہیں. شاعر کا ماننا ہے کہ ہمیں بہادر، سچا اور مہربان بننا چاہیے. حقیقی آزادی صرف اس وقت ملتی ہے جب ہم سچ اور انصاف کے لیے کھڑے ہوں اور صرف خوف کی وجہ سے اپنے حقوق نہ چھوڑیں. اسٹینزا نمبر 2. I have as much right. مجھے بھی اتنا ہی حق ہے. As the other fellow has. جتنا کہ کسی بھی دوسرے شخص کا. To stand کہ میں کھڑا ہو جاؤں. On my 2 feet. اپنے پاؤں پر. اس کا مطلب ہے کہ میں خود مختار بن جاؤں. And on the land. اور اس زمین کا مالک بنوں. Right کا مطلب ہے حق. The other fellow. کوئی بھی دوسرا شخص. Stand کھڑا ہونا یا خود مختاری کی علامت ہے یہاں پہ یہ چیز. فیٹ پاؤں، اون مالک ہونا، لینڈ زمین. اس سٹینزے میں شاعر کہتا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے، خود مختار ہونے اور زمین کا مالک بننے کا حق حاصل ہے، اسی طرح مجھے بھی یعنی شاعر کو بھی وہی حق حاصل ہے. وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں اور کسی بھی شخص کو دوسرے کسی شخص سے کمتر نہیں سمجھا جانا چاہیے. شاعر آزادی، خود مختاری اور برابری کے حق کا پرزور مطالبہ کرتا نظر آ رہا ہے. اسٹینزا نمبر 3. I tire so of hearing people say, let things take their course. Tomorrow is another day. I do not need my freedom when I am dead. I cannot live on tomorrow's bread. ٹائر کا مطلب تھک جانا. ہیئرنگ سننا. پیپل سے لوگ کہتے ہیں. لیٹ چھوڑ دینا یا اجازت دینا. لیٹ تھنگز ٹیک دیئر کورس مطلب ہے کہ چیزوں کو ہونے دو، چیزوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. ٹمارو آنے والا کل. اندر ڈے ایک نیا دن. فریڈم آزادی. ڈیڈ مردہ. لیو آن زندہ رہنا. بریڈ روٹی پر. I tire so of hearing people say. لوگوں کی یہ بات سن کر میں تھک چکا ہوں
لیٹ تھنگز ٹیک دیئر کورس کہ چیزوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. ٹمارو از another ڈے. آنے والا کل ایک نیا دن ہے، یعنی امید ہے مستقبل کی. آئی ڈو ناٹ نیڈ مائی فریڈم وین آئی ایم ڈیڈ. شاعر یہ باتیں سن چن کے اکتا چکا ہے. وہ کہتا ہے کہ کیا مجھے اس وقت آزادی ملے گی جب میں مردہ ہو جاؤں. آئی کین ناٹ لیو آن ٹماروز بریڈ. کل کی روٹی پر میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، مستقبل کے سارے زندہ نہیں رہنا چاہتا. اس اسٹینزا میں شاعر گہری تھکن اور مایوسی کے جذبات کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ لوگ ہمیشہ اسے جھوٹی تسلی دیتے ہیں کہ چیزوں کو وقت کے ساتھ بہتر ہونے دو، یا چیزوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یا کل نیا دن ہوگا. لیکن شاعر کے مطابق یہ باتیں صرف فریب ہیں. شاعر کا لہجہ احتجاجی نظر آتا ہے اس اسٹینزے میں. وہ کہتا ہے کہ ایسے وعدے اور تسلیاں جن پر عمل نہ ہو بے فائدہ ہیں. وہ مرنے کے بعد آزادی نہیں چاہتا، بلکہ زندہ رہتے ہوئے آج اور ابھی آزادی کا حق مانگتا ہے. اسی طرح وہ یہ بھی کہتا ہے کہ صرف آنے والے کل کی روٹی یا مستقبل کی امید پر زندہ نہیں رہا جا سکتا. انسان کو آج کا انصاف، آج کی روٹی اور آج کی آزادی درکار ہے. یہ سٹینزا غلامی، ناانصافی اور طویل انتظار کے خلاف ایک زوردار آواز ہے، جو آواز یہ کہتی ہے کہ صرف وعدوں سے جینا ممکن نہیں، حقیقی عمل اور حقوق کی ضرورت ہے. فورتھ اینڈ لاسٹ سٹینزا. فریڈم، آزادی از آ اسٹرانگ سیڈ. اسٹرانگ مضبوط، سیڈ بیج. آزادی ایک مضبوط بیج ہے. پلانٹڈ ایک ایسا بیج جس کو بویا گیا یا جو بیج لگا دیا گیا. ان آ گریٹ نیڈ، ضرورت کے وقت جب بیج لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. آئی لیو ہیئر ٹو، میں بھی یہاں پہ رہ رہا ہوں یا میں بھی زندہ ہوں. آئی وانٹ مائی فریڈم، مجھے اپنی آزادی چاہیے. جسٹ ایز یو، جتنی تم کو آزادی چاہیے یا جتنی آزادی تمہیں پیاری ہے اتنی ہی آزادی مجھے بھی پیاری ہے، اور میں اس آزادی کو ابھی حاصل کرنا چاہتا ہوں. فریڈم، آزادی، سٹرانگ مضبوط، سیڈ بیج، پلانٹڈ بویا گیا یا لگایا گیا. گریٹ نیڈ کا مطلب بڑی ضرورت یا بہت زیادہ ضرورت. آئی لیو، میں زندہ ہوں. ہیئر، یہاں پر. ٹو بی. آئی وانٹ، میں چاہتا ہوں. مائی فریڈم، اپنی آزادی. جسٹ ایز یو، جس طرح کہ تمہیں آزادی چاہیے. اس اسٹینزے میں شاعر آزادی کو ایک مضبوط بیج سے تشبیہ دیتا ہے. ایسا بیج جو اس وقت بویا جاتا ہے جب انسان کو اس کی شدید ضرورت ہوتی ہے. شاعر یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ بھی اسی زمین پر رہتا ہے اور وہ بھی انسان ہے، اور جس طرح دوسرے لوگ آزادی چاہتے ہیں وہ بھی اسی شدت سے آزادی کا خواہاں ہیں. یہ سٹینزا برابری، انسانیت اور بنیادی حقوق کی خواہش کا طاقتور اظہار ہے. پیارے بچوں، کوئی بھی لکھاری ہو، لکھنے والا ہو، وہ اپنی رائٹنگز کو بہتر بنانے کے لیے کچھ لٹریری ڈیوائسز یوز کرتا ہے اپنے کام میں. لٹریری ڈیوائس کیا ہوتا ہے؟ A literary device is a technique used by writers or poets to make their writing more interesting and clear. لٹری ڈیوائس کیا ہوتا ہے؟ ایک تکنیک یا طریقہ ہوتا ہے جس سے شاعر یا مصنف اپنے لکھے گئے کام کو دلچسپ، مزیدار اور مطلب کلیئر یا واضح کرنے کے لیے اپنے کام میں استعمال کرتا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں کہ اس پوئم میں کون کون سی لٹری ڈیوائسز یوز کی گئی ہیں. سب سے پہلے ہے میٹافر. میٹافر کو اردو میں استعارہ بولتے ہیں. میٹافر کیا ہوتا ہے کہ جب شاعر دو چیزوں کا کمپیریزن کرتا ہے ایز اور لائک جیسے ورڈز کو استعمال کیے بغیر. اب یہاں پہ کون سا میٹافر یوز کیا گیا ہے؟ دا پوئٹ کمپیئرز فریڈم ٹو اے اسٹرانگ سیڈ سمبلائزنگ گروتھ اینڈ کنٹراسٹس اٹ ود ٹماروز بریڈ ہائی لائٹنگ دیٹ فریڈم کین ناٹ بی ڈیلیڈ. یہاں پر شاعر نے آزادی کو میٹافوریکلی استعمال کرتے ہوئے اس کو مضبوط بیج کہا ہے. جیسے بیج سے درخت اگتا ہے. شاعر کل کی روٹی یا مستقبل کی جھوٹی امید پر زندہ نہیں رہنا چاہتا. شاعر کہتا ہے کہ جیسے فصل وقت پر چاہیے ہوتی ہے ایسے ہی آزادی میں دیر نہیں ہونی چاہیے. نیکسٹ جو لٹریری ڈیوائس شاعر نے یوز کی ہے اس پوئم میں وہ ہے انجامنٹ. انجامنٹ سے کیا مراد ہوتی ہے کہ جب پوئٹری کی ایک لائن میں اس کی بات مکمل نہیں ہوتی تو وہ اسی بات کا تسلسل نیکسٹ لائن میں چلاتا ہے، یعنی اسی بات کو نیکسٹ لائن میں بھی جاری رکھتا ہے. اس فینامینن کو بولتے ہیں انجامنٹ. کنٹینیوس لائنز کریٹ اے سینس آف ارجنسی pushing the reader forward without
پاز. انجوائمنٹ ایسی لائنیں ہوتی ہیں جو بغیر رکے لکھی جاتی ہیں، یعنی ایک لائن میں بات ختم نہیں ہوتی اور اگلی لائن میں بات کا تسلسل جاری رہتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو جلدی اور اہمیت کا احساس ہو، جیسے وقت کم ہو اور شاعر جلدی جلدی کسی مسئلے کا حل چاہتا ہو. نیکسٹ لٹریری ڈیوائس ہے ایلیٹریشن. ایلیٹریشن کیا ہوتا ہے؟ ریپیٹڈ کانسننٹ ساؤنڈز ہوتی ہیں کسی بھی پیس آف رائٹنگ میں. ریپیٹڈ کانسننٹ ساؤنڈز ایڈ ردم اینڈ میوزیکیلٹی انہانسنگ ایموشنل امپیکٹ. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو پوئٹ یا رائٹر بار بار یوز کرتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نظم میں موسیقی اور جذبات پیدا ہوتے ہیں. ریپیٹیشن. دا فریکوینٹ یوز آف فریڈم emphasizes its importance and the speaker's strong desire for it. اس نظم کے اندر فریڈم کا لفظ بار بار دہرا کر شاعر آزادی کی اہمیت اور اس کی چاہت کو ظاہر کرتا ہے. آزادی کا بار بار تذکرہ کرنا ظاہر کرتا ہے کہ شاعر کو آزادی کی اشد ضرورت ہے. امیجری. امیجری ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے الفاظ کو لکھیں کہ ان الفاظ کو پڑھ کے ریڈر کے دماغ میں ایک واضح تصویر بن جائے. Vivid images make freedom more tangible, helping readers visualize the need for autonomy. اس نظم میں شاعر نے صاف اور واضح تصویری الفاظ استعمال کیے ہیں جیسے روٹی یا بیج، تاکہ پڑھنے والے آزادی کو آنکھوں سے محسوس کر سکیں. نیکسٹ والی ڈیوائس جو پوئٹ نے یوز کی ہے اس پوئم میں وہ ہے کنٹراسٹ. کنٹراسٹ سے کیا مراد ہوتی ہے کہ بظاہر اپوزنگ آئیڈیاز، یعنی دو آئیڈیاز جو بظاہر مخالف ہوتے ہیں ان کا ایک ہی جگہ پہ تذکرہ کیا جانا، یعنی ایک چیز ایکٹیو ہو اور دوسری پیسو ہو، ان دونوں کو اگر ایک ہی جگہ پہ لکھا جائے تو اس فینامینن کو، اس مظہر کو ہم بولیں گے کنٹراسٹ. دا اسپیکرز ایکٹیو پرسوٹ آف فریڈم اپوزز دا پیسو ایٹیٹیوڈز آف ادرز اسٹریسنگ ایجنسی. اس پوئم میں اسپیکر یعنی شاعر فوراً آزادی مانگ رہا ہے جبکہ باقی لوگ انتظار کا مشورہ دیتے ہیں. شاعر کا آزادی مانگنا ایک ایکٹیو فورس ہے جبکہ باقی لوگوں کا انتظار کرتے رہنا ایک پیسو ایٹیٹیوڈ ہے. شاعر کا آزادی کے لیے شدید خواہش کا اظہار اس خیال کو واضح کرتا ہے کہ شاعر سوچنے، محسوس کرنے اور رد عمل دینے والا انسان ہے، جبکہ باقی لوگ بے حسی یا غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں جن کو آزادی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے.